تو بھائیو آج دیکھیں ایسا ہی ہو رہا ہے، کہیں محرم کے اندر، کہیں ربیع الاول کے اندر، کہیں سفر کے اندر، بلکہ رمضان کے اندر بھی ایسی ایسی باتیں اور ایسے ایسے اعمال امت کو بتائے جاتے ہیں جن کا تعلق دین اسلام کے ساتھ نہیں ہوتا، اور اگر پوچھا بھی جائے کہ بھئی یہ کس نے بات بتائی، فلاں اعلیٰ حضرت نے بتائی، انہوں نے دلیل کیا دی ہے؟ فرمایا ان کا تعلق تو رب کے ساتھ ہے، ان سے دلیل نہیں مانگنی۔ حالانکہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس زبان کی گارنٹی عرش والے نے دی ہے کہ جب تک میں آرڈر نہ کروں وہ بولتے نہیں ہے، جب تک میں نہ بلاؤں ان کی زبان حرکت میں نہیں آتی، اس کے باوجود فرمایا کہ میرا نبی لوگوں کو دلیل اور حکمت کے ساتھ دعوت دیتا ہے۔ کائنات کی سب سے بہترین شخصیت امام الانبیاء خاتم النبیین، رب کے محبوب جو ہیں وہ بھی دلیل دیں، وہ بھی لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت دیں، اور آج کا ملا جو ہے نام نہاد جاہل پرلے درجے کا بیوقوف انسان جو ہے وہ کہے مجھ سے دلیل نہ مانگو، بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمارے دین کا بیڑا غرق کرنے والا انسان ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی دلیل ہے۔ محبوب پیغمبر کا فرمان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی دلیل ہے۔ جب آقا علیہ السلام دلیل کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو پھر ہم کسی اور کی بات بغیر دلیل کے کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ لوگوں یہ جتنی بھی آفات، جتنی بھی آزمائشیں، جتنی بھی تکالیف تمہارے اوپر آ رہی ہیں، یہ سارا کچھ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا، یعنی اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے لکھ دی کہ میرے اوپر کتنی آزمائشیں آنی ہیں، آپ کے اوپر کتنی آزمائشیں آنی ہیں، میرے اوپر کتنی بیماری آنی ہے، آپ کے اوپر کتنی بیماری آنی ہے۔ تو پھر آج ہمیں معاشرے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی روزانہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ کی طرف سے مصیبتیں آ رہی ہیں، اگر آپ ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان گھڑیوں میں آپ فلاں کام کر لیں ان آفات سے بچ جائیں گے، فلاں کام کر لیں ان مصیبتوں سے بچ جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ بھئی ہمارے خود ساختہ اعمال جو ہیں وہ رب کو بھی دھوکہ دے دیں گے کہ پورا سال میں نے رب کو یاد نہیں کیا، پورا سال میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، پورا سال میرے دل میں اللہ کی یاد نہیں آئی، پورا سال میں نے نمازیں نہیں پڑھی، پورا سال میں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو نہیں سمجھا، تو پھر ایک دن یا چند گھڑیاں، چند گھنٹے جو ہے لوگوں کے بتائے ہوئے کام جو ہیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ مصیبتوں کو کیسے ٹال سکتے ہیں؟ یہ سفر کا مہینہ مشرکین مکہ کے ہاں منحوس تھا۔ اللہ کے بھائیوں یہ سارا سال میرے اللہ کا، یہ سارے مہینے میرے رب کے، یہ دن اور رات میرے رب کے۔ ہاں مصیبتیں کن پہ نازل ہوتی ہیں؟ جو نماز فجر نہیں پڑھتا، فجر کے وقت اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوتا اور رب کے حضور یہ التجا نہیں کرتا کہ اللہ آج کے دن کی جتنی خیر ہے وہ مجھے عطا کر دے، اللہ آج کے دن کے جتنے شر ہیں ان سے مجھے محفوظ کر دے۔ یہ دعا کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت یہ دعا فرما رہے ہیں، ادھر مغرب کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آج کی رات کی جتنی خیر ہے وہ مجھے عطا کر دے، آج کی رات کی جتنی شر ہے، جتنی آفات بلیات ہیں اللہ تو مجھے ان سے محفوظ کر دے۔ جو اب یہ دعا نہیں کر رہا، جو رب کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو رہا، رب کو نہیں منا رہا، رب کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھا رہا، بھائیو پھر وہ خود ساختہ جتنے مرضی کام کر لے پھر وہ ان مصیبتوں سے بچ سکتا؟ یہ مشرکین مکہ کا تصور تھا۔ اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھئی سفر کے مہینے کو کبھی آگے لے جاؤ، اپنی مرضی کے مطابق کبھی پیچھے لے آؤ۔ بھائیو اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے سال کی گنتی کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سال میرے اللہ کا اور مہینے بھی میرے اللہ کے، ان میں سے میرے اللہ نے 4 حرمت والے مہینے رکھے ہیں۔ اب ان حرمت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو حیوانیت ہے، اس کے اندر کی جو شیطانیت ہے، انسان اسے کنٹرول کرے اور شیطان کے راستے سے بچ کے رحمان کے راستے پہ آ جائے۔ اب مشرکین مکہ کیا کرتے ہیں؟ ذوالحج اور محرم جو 2 حرمت والے مہینے ہیں ان کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں، ان کے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی آگے سفر کا مہینہ آتا ہے اب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، کیونکہ ان کا کاروبار کیا تھا؟ صرف
چوری ڈکیتی، ان کا کاروبار کیا تھا؟ قتل و غارت، صرف لوگوں سے لوٹ گھسوٹ کے علاوہ ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اب وہ 2 مہینے تک اپنے گھروں میں محصور ہیں، اس مہینے میں گھروں سے نکلے ہیں تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر جو ہیں مردوں سے خالی ہو گئے ہیں۔ اب کس نے کہا ہے کہ تم لڑائی جھگڑا کرو؟ میرے اللہ نے تو 4 مہینے اس لیے بتائے ہیں تاکہ انسان لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، یہ کوشش کرے کہ اس کے اندر جو ہے نرمی پیدا ہو۔ اب اللہ تو نہیں چاہتا کہ آپ لوٹ گھسوٹ کریں، اللہ تو نہیں چاہتا قتل و غارت کریں، اللہ تو نہیں چاہتا آپ چوری کریں، آپ ڈکیتی ڈالیں، آپ کسی کا حق ماریں۔ اب یہ اپنی مرضی سے گھروں سے نکلے ہیں، میدان قتال میں، میدان جہاد اور لڑائیوں میں نکلے ہیں، اب خود جو ہے موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ مہینہ اتنا منحوس ہے کہ گھروں سے سارے مرد جو ہیں وہ رخصت ہو جاتے ہیں، اور کبھی اپنی مرضی سے آگے اور پیچھے کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ادوا ولا طیارہ ولا سفارہ، فرمایا یہ ساری جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ کیا رسمیں ہیں؟ پرندہ پکڑتے ہیں، اوپر آسمان کی طرف پھینکتے ہیں، اگر وہ پرندہ دائیں جانب جاتا ہے کہتے ہیں بھی ہمارا یہ کام اچھا ہے، اسے کر لینا چاہیے، اور اگر اسے بائیں جانب چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں بھی یہ کام اچھا نہیں ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کن کی رسم ہے؟ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ کن کی سوچ ہے؟ مشرکین مکہ کی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان ساری رسومات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اب ان کا بھروسہ اس پرندے کے اوپر آ گیا ہے، ان کی قسمت کا حال وہ طوطا بتا رہا ہے، اگر دائیں جانب جاتا ہے تو کام اچھا ہے اب کر لیں، اگر بائیں جانب جاتا ہے تو اس کا مطلب ان کی قسمت کا حال وہ پرندہ بتا رہا ہے کہ لہذا یہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، آپ سفر کے مہینے میں اچھا کام نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے۔ بھائیو، نبی کریم علیہ السلام نے کئی اچھے کام سفر کے مہینے میں کیے، کتنے غزوات اللہ کے نبی نے سفر کے مہینے میں کیے، کیونکہ یہ سارے ماہ و سال میرے اللہ کے ہیں، اور یہ ادوا و تیرا سفر جو ہے یہ ساری جاہلیت کی رسمیں ہیں، ان کے اندر کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی وجہ سے خاص طور پہ نحوستیں نازل ہوتی ہیں، ایسی بات قطعا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، چند لوگ بدھ کے دن اپنی مساجد میں بیٹھ جاتے ہیں، کیا جی قرآن مجید کی وہ آیات جن کے اندر سلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، یعنی جتنے انبیاء پہ اللہ نے سلامتی بھیجی ہے ان ساری آیات کو ایک بندہ پڑھتا ہے، حاضرین اکٹھے بیٹھ کے ساتھ میں وہ ساتھ تلاوت کرتے ہیں، پاس پانی رکھ لیتے ہیں، اس کے اوپر دم کرتے ہیں، کہتے ہیں اب یہ کام کرنے سے آپ بدھ کے دن کی آزمائشوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، اور آپ سفر کی اندر جو نحوست نازل ہو رہی تھی آپ اس سے محفوظ ہو گئے۔ اور بھائیوں، نحوستوں سے بچنا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ قبرستان جو ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں اس طرح نہیں ہوتی جیسے گھروں میں ہوتی ہیں۔ اب کون سے گھروں میں ہوتی ہیں؟ جن گھروں کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، کون سے گھروں میں رب کی رحمت ہوتی ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں نبی کریم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھے جاتے ہیں، جہاں رب کے سامنے دعا و مناجات کی جاتی ہے، اب وہ گھر جو ہے رحمت الہی کا مظہر ہوتے ہیں۔ لیکن جن گھروں میں دیکھیں نہ باپ اٹھا نماز پڑھی، نہ ماں نے اٹھ کے نماز پڑھی، نہ بچوں کو اٹھایا جگایا گیا، نہ انہیں یہ بتایا گیا کہ آج کے دن کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں گے تو شیطان کے خلاف سب سے پہلی فتح ہے، آپ جیت جائیں گے، شیطان جو ہے وہ ہار جائے گا، آپ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے۔ اپنی مساجد کا حال دیکھیں، آج کتنے فیصد لوگ جو ہے نماز فجر کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ بھائیوں، جتنے آج نماز جمعہ میں ہیں اتنے نمازی بھی فجر کی نماز میں نہیں آ رہے، اور پھر لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں، نہیں سفر میں نے کاروبار کا آغاز نہیں کرنا کیونکہ اس مہینے میں نحوستیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں نے کوئی بڑی تجارت نہیں کرنی، کوئی بڑا معاملہ کو لین دین نہیں کرنا، اس مہینے میں نحوستیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور بھائیوں، یہ لوگوں کی بتائی ہوئی رسموں پہ
تو میرا ذہن پختہ ہو چکا ہے، لیکن جو بات مجھے اللہ کے قرآن نے بتا دی ہے کہ بھئی اگر میں رب کی رحمت سے دور ہوں، اس کے اندر میرے اپنے اعمال کی نحوست ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا اگر آسمان برسنا چھوڑ دیتا ہے، اگر رحمت کی بارش نہیں ہوتی، لوگوں کے اعمال کی نحوست ہے، اگر زمین غلہ اگانا چھوڑ دیتی ہے، اس میں اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ میرے اعمال کی نحوست ہے۔ تو بھائیو، یہ جھوٹی فرسودہ رسومات اور سوچوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کو پڑھیں، قرآن سے رہنمائی لیں کہ اگر میرے معاملات درست نہیں ہو رہے، میرے اوپر مسلسل آزمائشیں ہی آتی جا رہی ہیں، مسلسل تکالیف جو ہے میرے اوپر ڈالی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رب کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ نے تو کہا تھا ہوا مولانا، میرا کارساز اللہ ہے۔ دیکھیں بڑی بڑی جنگوں کے اندر جب ظاہری اعداد و شمار میں یہ دیکھا جا رہا ہے، بدر و احد کے اندر لوگ کہتے ہیں اب مسلمان نہیں بچیں گے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ تیرا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر پکا ایمان ہے فلیتوکل المؤمنون، اگر ایمان والے رب پہ بھروسہ کرنے والے ہیں، 313 کو بھی اللہ 3000 پہ غلبہ دے دیتا ہے۔ تو بھائیو، آج اگر میرے معاملات خراب ہیں، ان کے اندر رحمت نہیں ہے، ان کے اندر برکت نہیں ہے، میرے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، افراتفری لڑائی جھگڑا ہے، فتنہ و فساد، گھر کے اندر جاتا ہوں تو جھگڑا، دکان پہ جاتا ہوں تو وہاں جھگڑا، گلی محلے میں گزرتا ہوں تو وہاں جھگڑا، ہر وقت جو ہے بے سکونی ہے، بے قراری ہے، تو بھائیو سکون کہاں ملے گا؟ چین کہاں ملے گا؟ بدعات کے اندر نہیں ملے گا، رسم و رواج کے اندر نہیں ملے گا، یہود و نصارہ کے طریقے اپنانے سے، ہندوؤں سکھوں کے طریقے منانے سے نہیں ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا، اور قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا زنگ اترتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل منور ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ زندگیوں میں سکون آتا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اور معاملات کے اندر خیر اور برکت آتی ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ اللہ ہمیں صحیح میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔